ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آپ سے درخواست ہے درود آپ بھی پڑھ لیجئے۔ ہماری بہت ساری بیٹیوں کے فون آتے ہیں اور کہ جو ایسی ہیں کہ جو سسرال میں پریشان ہیں یا پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پریشانی ہوتی نہیں ہے لیکن وہ اس کو پریشانی سمجھ رہی ہوتی ہیں۔ وہی معاملات اگر اپنے میکے میں اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو وہ پریشان کن نہیں نظر آتے، لیکن اگر سسرال میں ہیں تو وہ چیزیں اس کو پریشانی نظر آتی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، تو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ تو وہ بیٹیاں جو اپنی سسرال میں پریشان ہیں اور مجھے فون کر کے کیا کہتی ہیں کہ ہماری ساس کی زبان بندی کے لیے کچھ بتا دیجئے کہ ساس کی زبان بند ہو جائے۔ بتائیے بھلا یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ میں کیا کہوں اس بات کو، کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ ہاں ٹھیک ہے، ان بچیوں کو یہ مسئلہ محسوس ہوتا ہے تو وہ کہہ رہی ہیں، لیکن اس کے لیے میں بتاتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہو یا کسی نے آپ سے دشمنی باندھ رکھی ہو، تو ایسے شخص کے لیے آپ یہ کیجئے کہ آپ اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھیے۔ گو کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن امام نے فرمایا ہے اور اس کے اثرات میرے تجربے میں ہیں، میں نے دیکھا ہوا ہے اور میں نے بہتوں کو یہ دیا ہے جنہوں نے یہ کام کیا، وہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اب ان بیٹیوں سے جو اپنی ساس کی زبان بند کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے میں یہ چیز پیش کر رہا ہوں۔ یہ بھی ایک وظیفہ ہی ہے، اس کو آپ وظیفہ ہی سمجھیے کہ امام نے فرمایا ہے، اس پر عمل کیجئے۔ دیکھیں کہ جب کبھی بھی جو کوئی بھی شخص کہیں پر بھی ہو، اگر اس کو کوئی زیادہ پریشان کرتا ہے تو اس کا حل امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ مشکل تو آپ کو لگے گا کہ اس کے لیے دعا کرنا کہ جس نے آپ کے دل کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہیں، جس نے آپ کے کلیجے کو چھلنی کر کے رکھ دیا ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں۔ اس کے لیے تو دل سے عام انسانوں میں یہی عام طور پر ہوتا ہے کہ دل سے برا ہی نکلتا ہے، لیکن برا نہ نکالیں بلکہ دعا کریں۔ چاہے ایک جملے کی دعا کیوں نہ ہو، چاہے 2 جملوں کی ایک جنرل سی دعا کیوں نہ ہو، یعنی ایسے بھی کر سکتے ہیں، یا اللہ میری ساس کو نیک توفیق عطا فرما، یا اللہ میری ساس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میری ساس کے دل کو تمام دنیا والوں کے لیے نرم کر دے۔ اس طریقے کی کوئی دعا کر لیں۔ صرف اپنی غرض کے لیے دعا نہیں کیجیے، سب کے لیے، مطلب یہ کہ ایسی دعا کیجیے جس سے سب کو فائدہ ہو۔ یہ دعا آپ کریں اور پھر آپ دیکھیں 10-12 دن کے اندر اندر ہی جو ہے نا ساس کے رویے میں تبدیلی آ جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو کوئی بھی بات اگر ساس کہتی ہیں تو سب سے پہلے یہ چیک کر لیا کریں، بیٹیوں سے مخاطب ہوں، سب سے پہلے یہ چیک کر لیا کریں اگر میری امی نے یہ بات کہی ہوتی تو کیا مجھے برا لگتا؟ اگر نہیں لگتا تو ساس کی بات کا بھی برا نہیں لگنا چاہیے۔ ساس کہتے ہیں کہ آج اگر آپ کو گوشت پکانا ہے تو اس میں ذرا سی ایسا کر لیں کہ اس میں سبزی ڈال لیجئے، سبزی ڈال کے پکا لیں، لیکن یہ برا لگے گا کہ ساس ہمیں بات بات پہ ٹوکتی ہیں، حالانکہ یہ ٹوکنا نہیں ہے۔ یہی بات اماں نے کہی ہوتی اگر اپنے میکے میں تو وہ برا نہیں لگتا۔ بس اس فارمولے کے اوپر عمل کریں گی تو اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیں گی۔ ٹھیک ہے جناب، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے یہ نصیحت آموز بات ہے اور امام کا فرمان ہے، آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب کر لیجئے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ السلام علیکم، یا علی مدد، اللہ حافظ۔